अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बस मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए और फॉर माय डॉटर, क्योंकि आज वो घर पे और आज जो है हमने जो है वो मिल के बहुत सारे काम करने हैं। आपने वीडियो एंड तक देखनी है और आपको पता चलेगा कि आज हमने क्या काम करने हैं। तो नाश्ते में ये है कि नान पड़े हुए थे, सो मुझे ना ये फ्राइड नान बहुत अच्छे लगते हैं। अब मुझे पता है आई एम डायबिटिक एंड मुझे नहीं खाना चाहिए, लेकिन मुझे सीरियसली ऐसा लगता है कि बीमारी लग जाने से आप थोड़ी एहतियात कर लेते हो। थोड़ी क्या, मैं बहुत एहतियात करती हूँ, बट ये है कि अगर आप सुबह एक अच्छा सा नाश्ता कर लेते हो ना, तो फिर सारा दिन आपको कोई चीज़ खाने की नीड नहीं होती, क्योंकि आप भागते दौड़ते रहते हो तो वो हज़म हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर जो है वो इतनी हाई नहीं है। लास्ट मंथ जो है वो मैं थोड़ी केयरलेस थी, मेरा जो है वो मेडिसिन फिनिश हो गई थी और मैंने जो है ना नहीं खाई, तो उस वजह से ये था कि मैं वॉक भी नहीं कर रही। आप लोगों को पता है, आप लोगों को मैं नहीं बताती हूँ, मैं करती ही नहीं वॉक। तो ये है कि मेरी अभी मेडिसिन जो आई हैं वो बहुत अच्छी हैं और मुझे जो है वो काफ़ी मेरा शुगर कंट्रोल कर लेती है। तो वो ये है कि मैं अपनी मेडिसिन खा लेने के बाद अपने लिए नाश्ता बना रही थी, तो एक नान मैंने खाया और उसके बाद मैंने, आप सोचें कि काफ़ी देर मीन्स शाम तक भूख ही नहीं लगती, क्योंकि आपने इतना हैवी नाश्ता किया होता है। नाश्ते में मैंने नान लिया था और सालन पड़ा हुआ था और साथ में जो है ना आज मैंने पंजाबी नाश्ता किया और कप ऑफ टी, दोनों माँ बेटी ने खाया। खैर एनीवेज, काम क्या करना था जब सारा घर में कोई नहीं होता ना, मैं और सिर्फ वो होते हैं, तो हम फिर मिल के काम करते हैं। बच्चों को अपने काम में इंक्लूड करना चाहिए, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनको पता हो कि हाँ जी घर के काम कैसे करते हैं। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, लेकिन गर्ल्स के साथ साथ आप अपने बेटों को भी साथ में शामिल करें, क्योंकि उनको भी ज़िंदगी गुजारनी है, उन्हें भी करने हैं काम। अगर वो आप सोच रहे हैं कि उनको भेजें या बाहर पढ़ने भेजें, या नहीं है तो वो हॉस्टल में रह रहे हैं या कुछ भी है, तो उनके सर पे एकदम जब पड़े तो उनको इतनी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। समटाइम्स किसी और शहर भी चले जाते हैं तब भी वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। खैर एनीवेज, अब मैं क्या कर रही हूँ, हाँ जी मैंने आज अपनी पूरी बेटी की जो पूरी अलमारी है ना वो पट के रख दी है, पंजाबी बकौल पंजाबियों के पट के रख दी है। क्या किया, सारे निकाले कपड़े एंड सीरियसली बच्ची है ना, तो उसने क्या किया है कि जो मेरे बॉक्सेस में बंद किए हुए थे कपड़े विंटर्स के, वो ऊपर कबर्ड में पड़े, वो किसी बहाने से शायद नीचे आए। उसके बाद उसने सारे कपड़े निकाल निकाल के जो है ना वो पहने भी है, चेक भी किए, पता नहीं क्या किए, मुझे नहीं पता, इतने विंटर्स के कपड़े उसकी अलमारियों के अंदर। तो वो मुझे था कि मैंने सारे अलग करने। अब करना क्या था, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बच्चों पे कपड़े तो टाइट भी हो जाते हैं, वो छोटे भी हो जाते हैं। तो हत्ता कि मैंने अभी विंटर्स सॉरी जब समर स्टार्ट हुई थी मैंने बहुत से कपड़े डिक्लटर किए थे। तो जो मेरी नई मेड हैं उनको, शी इज़ वेरी लाइक, बस मैं अब क्या कहूँ, बस बहुत अच्छी नाइस औरत हैं, बहुत अच्छी सफाई करती हैं, लेकिन शी इज़ फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड। तो मुझे सीरियसली भी होता है कि मैं जो हूँ ना जितनी हेल्प कर सकूँ तो करूँ। ये बताने वाली बातें नहीं, वैसे मैं इधर नहीं बताती, लेकिन मैं ये सिर्फ ये बता रही हूँ कि मौसम चेंज हो रहा है। आप ये सोचिए कि अच्छा ये कपड़े अगले साल बच्चा पहन लेगा, पिछले अभी नहीं पहना। या मैं एक बात बताऊँ, जो चीज़ 6 महीने इस्तेमाल नहीं होती ना, तो वो मेरा फॉर्मूला है, वो कभी ज़िंदगी भर इस्तेमाल नहीं होगी। जब 6 महीने आपने उस चीज़ को हाथ नहीं लगाया ना, तो उसको किसी को दे देना चाहिए। एंड बिलीव मी, इतने मेरी बेटी के, क्योंकि उसकी बेटियाँ मेरी बेटी के एज फेलोज़ हैं, तो मैंने इतने शादी वाले कपड़े, जो कि देखिए कोई शादी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कुछ अरसे के बाद वो आउट ऑफ डेट, वो कहते हैं आउटडेटेड हो जाएंगे, तो वो कपड़े सारे निकाल के ना मैंने उनको दे दिए कि उनकी बेटियां वो पहन लेंगी कहीं पर। मेरी बेटी चीज़ लाइक, मैं कहाँ जाती हूँ मम्मा, शादी नहीं है, ये वो है फला। तो वो उससे पूछ पूछ के, उसके साथ क्यों किए, क्योंकि वो उसकी अलमारी थी, उससे पूछ पूछ के किए कि हाँ जी क्या करना है, इसको क्या करना है, ये पहनना है आपने, नहीं पहनना। वो सारे कपड़े मैंने निकाले हैं। सीरियसली आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जब आपके घर से इतना सामान निकल जाता है ना, तो आपको दिली खुशी होती है कि आपका घर हल्का हो गया। एंड बिलीव मी, मैंने इतने बैग्स आज उसके कमरे से निकाले हैं ना, और उससे उसके कपड़े नहीं थे, उसके अब कबर्ड में असल में तलाल के कपड़े भी पड़े हुए। तो तलाल के भी इतने कपड़े थे, जिसमें विंटर की हाईनेक्स थी, वो नहीं पहनता, उसको हाईनेक्स चुभती। कोयटा में बहुत सर्दी होती थी, -13 होता था, तो चलो मुझे था कि वो यूज़ कर लेगा वो सारी हाईनेक्स। लेकिन इधर इतनी सर्दी तो पड़ती नहीं है कि मैं उसको हाईनेक्स, वो पहले एक दिन पहनाया था पिछली सर्दियों में, वो निकाल निकाल के ना गले से कि ये क्या पहना दिए मुझे। तो वो टर्टल नेक्स जो है ना, मैं उसकी बात करूँ, तो वो वाले मैंने सारे निकाले, सिवाय एक के। एक रखा जो थोड़ा सा मुझे लग रहा था उस पर आएगा, बाकी एक तो मुझे लग रहा था छोटे भी हो गए, दूसरा मुझे लग रहा था कि किसी और के बच्चे पहन लेंगे। तो भाई मेरे इतने कपड़े निकाले, इतने कपड़े निकाले। आप लोग, क्योंकि अभी वेदर चेंज हो रहा है ना, फैन सीरियसली अभी ऑफ है, तो मुझे ऐसा सर्दी नहीं लग रही, गर्मी नहीं लग रही।
ویدر الحمدللہ نا ادھر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ کے شہروں میں چینج ہوا ہے. کوئٹہ میں تو خیر دو دن پہلے زلزلہ آیا تھا تو امی سے میری بات ہو رہی تھی تو کہتی کہ ابھی تک گرمی یعنی کہ اس طرح کی سردی نہیں آئی. ادروائز اکتوبر کوئٹہ کا بہت ٹھنڈا ہوتا ہے, اتنی شدید ادھر سردی ہوتی ہے. سردی سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے, سپٹمبر کے اینڈ میں ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن اس دفعہ جو ہے نا وہ مجھے کہہ رہی تھی وہ کوئی ٹائم سے جو ہے وہ سردی نہیں آئی. لیکن ابھی جو ہے آج میری جب بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا تھا نہیں سردی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہوگی, ہم نے فینس تھوڑے سے آف کر دیے رات کو, وہ آف کر دیتے رات کو ٹھنڈ, لیکن ہم یہاں پر فین آن رکھتے ہیں رات کو. لیکن ابھی جیسے آف ہے نا تو مجھے گرمی نہیں لگ رہی. خیر آج میں نے اپنی بیٹی کے شوز بھی کافی نکال دیے جو وہ نہیں پہنتی اور جو اس کو نہیں چاہیے وہ بھی میں نے سارے نکالے. اور مجھے تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے نا میں نے بس ابھی فی الحال میں نے اس کی ڈکلٹر کی ہے. باقی کپڑے میں نے کیا کیے کہ وہ نکال کے تو میں نے سارے واشنگ مشین میں سارے کپڑے دھو لیے. اینڈ میں یہ صبح آج بس یہی کاموں پہ لگی ہوئی تھی, کپڑے بھی دھو رہی تھی اور ڈکلٹر بھی کری تھی. جو اتنی سا کلپ آپ کو 4 منٹ کا نظر آئے نا کم از کم اس میں کوئی 1.5-2 گھنٹے لگے تھے. اور جوتے ووتے بھی نکال دیے. اور ہاں جی جوتوں کے بارے میں کوشچن آتے ہیں آپ کیسے صاف کرتی ہیں, اسپیشلی جو کینوس شوز ہوتے ہیں نا, میں اس کو مشین میں دھو لیتی ہوں. جی میں مشین میں دھو لیتی ہوں. جب مجھے مشین کو نا اب میں جو مشین کو بھی اس پہ لگانا ہے کہ وہ خود اپنے ساری چیزیں دھو لے. مینز مشین یہ والی جو آٹومیٹک مشین ہے نا, اس کا ایک فنکشن ہوتا ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ مشین اپنے آپ کو خود کلین کر دیتی ہے. تو وہ والا میں نے اب کرنا ہے تو مجھے تھا کہ اس سے پہلے میں اپنے جوتے صاف کر کے دھو کے تو اس کے بعد وہ والا فنکشن کروں گی. ہاں جی تو یہ سارا کچرا تو نہیں ہے خیر, بہت اچھے کپڑے ہیں اس میں, سب میں نے نکال لیے. اور میں آفٹر 6 months وہ سب نکال دیتی ہوں, سب کا سب کچھ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہاں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں, کسی نے مجھے کامنٹ کیا تھا کہ آپ جو ہے نا بولتی ہیں کہ آپ ڈکلٹر کر دیتی ہیں تو کس کو دیتی ہیں, میڈ کو دیتی ہیں. تو ہماری جو میڈس ہیں ہم اتنا کرتے ہیں تو وہ 2 مہینے بعد وہ بھاگ جاتی ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ اپنی نیت صاف رکھیں نا, آپ نے اپنی نیت کے اکارڈنگلی کسی کے ساتھ کرنا ہے. دیکھیے میں اس دن ایک بک پڑھی تھی تو اس میں حضرت علی کے اتنے خوبصورت ایک پیراگراف تھا, اس میں کال تھے تو اس میں جو میں تھوڑی بہت آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. اس میں سب سے پہلا تھا کسی کا ظرف دیکھنا ہو نا تو اس کو عزت دو. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے نا, آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے کسی کو, کچھ لوگوں کو آپ عزت دیتے ہیں نا تو وہ آپ کو ریٹرن میں ڈبل کر کے عزت دیتے ہیں. میں صرف میٹس کی بات نہیں کری, میں دنیا کے اور لوگوں کی بھی بات کریں. یہ میں بنا رہی ہوں کڑی, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جب آپ ان کو عزت دیتے ہیں نا تو وہ آپ کو ایسے شو کرتے ہیں یہ تو جی ہمارا حق تھا, اور وہ اوپر سے آپ پہ چڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب کسی کا ظرف دیکھنا ہو نا تو اس کو عزت دے کے دیکھے تو پھر آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو نا, میری عادت ہے میں نا جب دیکھتی ہوں کہ یہ لائک the people are not according to me, اینڈ جو مجھے جتنی عزت دے رہا ہے میں اتنی عزت دیتی ہوں. اگر آپ فیل کریں نا کہ مجھے اس کے میرے اکارڈنگلی بندہ عزت نہیں دے رہا تو اپنے آپ کو نا کہتے ہیں نا خاموش بقول میرے میاں کے کہ غیر محسوس طریقے سے اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں. دوسرا تھا کسی کو کیا ظرف دیکھنا ہو نا تو اس کو اسے آزادی دے دو. مطلب یہ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جیسے آپ کے گھر آ گئے, آپ نے ان کو آپ سے کہا انہوں نے کہ فلاں جیسے گاڑی دے دو تو آپ نے گاڑی پکڑا دی تو وہ اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے میں ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں, بہت پرانی بات ہے, ہمارے ایک نیبرز تھے اس وقت انہوں نے انٹرنیٹ لگایا تھا. بلیو می انہوں نے ہم سے یہ بات میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ مثال دے رہی ہوں کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ انہوں نے نہیں کہا, میں نے ان سے کہا کہ ہمارے گھر میں بہت اسٹرانگ والا انٹرنیٹ لگا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں ہم آپ کو پاسورڈ دے دیں گے. اس نے کہا میرے ہسبینڈ نے تھوڑا یوز کرنا. اینڈ اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم نے ان کو انٹرنیٹ کا پاسورڈ دے دیا. اینڈ کیونکہ ہمیں تھا کہ کوئی بات نہیں ہے, نیبر ہیں کوئی بات نہیں ہے. اینڈ کین یو بلیو ہمارا جو ایم بیز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں وہ ود ان 15 days ختم ہو. یعنی کہ آپ نے ان کو آزادی دے دی اور انہوں نے اس کا مس یوز کرنا شروع کر دیا. تو آپ کو جب کسی کا ظرف دیکھنا ہو نا تو اس کو آزادی دے دو, نیت دیکھنی ہو نا تو اس کو قرض. یہ سارے حضرت علی کے کال ہیں جو میں آپ سے شیئر کریں. کسی کی نیت دیکھنی ہو نا تو اس کو قرض دو. سیریسلی میں نے دیکھا ہے قرض جو ہے نا وہ لوگوں کے ٹرمز بہت خراب کر دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی. وہ آپ کو کہیں گے 5 دن بعد جو ہے نا میں آپ کو پیسے لوٹا دوں گا, لیکن وہ آپ کو واپس نہیں کرتے. یہ چیز صرف میڈس میں نہیں ہے, یہ چیز میڈس اور سرونٹس کی میں بات نہیں کر رہی, یہ میں دنیا کی بات کر رہی ہوں. تو یہ اتنی پیاری باتیں تھیں, مجھے تھا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ زندگی میں سیریسلی, میں تو حضرت علی کے کال بہت پڑھتی ہوں, بہت پیارے ہوتے ہیں, بہت ہی زبردست قسم کے ہوتے ہیں, اور آپ کو اس سے جتنی نالج اور جتنی فہم آتا ہے نا, میرا نہیں خیال کہ کسی اور بات سے آتا ہوگا. تو جب کسی کی نیت دیکھنی ہو تو آپ اس کو قرض دے دو, وہ آپ کو کہے گا کل دوں گا, پرسوں دوں گا, ترسوں دوں گا, اور پھر وہ اسی طرح ٹال مٹول کرنا ہوتا ہے. تو پھر آپ کو اس کی پتہ چل جاتی ہے کہ یہ جی اس کی نیت کیا تھی. خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ. ہاں جی تو میں آپ کو بتاتی ہوں, ہم ایک دن ایک ڈنر پہ گئے تھے
اینڈ فیملی ڈنر تھا. اینڈ آئی اسٹل ریمبر، یعنی کہ آئی واز لائک میں کھانا کھا رہی تھی اور میں باتیں کر رہی تھی دوسری فیملی کے ساتھ. تو میں نے جب دیکھا نا تو میری جو روٹی تھی وہ نہیں تھی اور وہاں پر گرم چپاتی پڑی ہوئی تھی. تو وہ ہوسٹ جو تھی شی واز سچ اے نائس لیڈی. لائک وہ ان کا صرف دھیان یہ تھا کہ وہ سیریسلی وہ ڈائننگ ٹیبل پہ نہیں بیٹھ رہی تھی، وہ صرف یہ دیکھ رہی تھیں کہ ان کا کھانا جو ہے یہ صحیح کھا رہے ہیں. اور سب سے ایک اور بات، جیسے میرے بچے جب چھوٹے ہوتے تھے نا، جب میں کسی ڈنر پہ جاتی تھی تو بچے کھانے کے ٹائم پہ ہی تنگ کرتے. سیریسلی میری ایک فرینڈ تھی، وہ کھانے کے ٹائم آپ سے آپ کا بیبی لے لیتی تھی کہ آپ کھانا کھاؤ. جب اس کے گھر ڈنر ہو تو کہتی تھی میں بچے کو دیکھ لوں گی. تو جب خصلت دیکھنی ہو نا تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو نا تو تنقید کرو. تنقید کوئی نہیں برداشت کرتا. جب آپ ان پہ تنقید کریں گے نا تو وہ آپ کو پلٹ کے جواب دیں گے. اور جب دیکھنا ہو نا، دیکھیں وقت آپ کو صبر کا پھل ضرور دے دیتا ہے. آپ صبر کر لو نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. آپ اگر کوئی دیکھیں ہوتا ہے اس طرح زندگی میں ہوتا ہے، کچھ کی ان لاز میں ہوتا ہے. سیریسلی میرے بہت سے جاننے والے ہیں، وہ بیچاری کہتی ہے جب میں لاؤنج میں سے گزرتی ہوں نا تو ادھر سے طنز آتا ہے، ادھر سے طنز آتا ہے، ادھر سے طنز آتا ہے. تو وہ بیچاری کیا کرتی ہے، صبر کرتی ہے. اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم کیا ہوتا ہے، وہ سب سے بڑی بہو ہے، ان کی جو چوتھی بہو ہے نا، تو وہ جب اب ساری فیملی جواب دینا جوگے نہیں ہوتے کیونکہ وہ پلٹ کے ایسا جواب دیتی ہے کہ ان کا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اب وہ بڑی والی بہو ان کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت برداشت کرتی تھی نا. تو ود دا پیسج آف ٹائم نا آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے صبر کا پھل ضرور دیتا ہے. خلوص دیکھنا نا تو اس سے مشورہ لو. اینڈ واقعی سی بات ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کو کسی کا خلوص دیکھنا ہو نا، آپ کسی سے ایسی مشورہ کرو نا، اگر وہ آپ کو ایسا اس کے دل میں کھوٹ ہوگا نا، وہ آپ کے لیے مخلص نہیں ہوگا تو وہ آپ کو کبھی اچھا مشورہ نہیں دے گا. اور مخلص بندہ آپ کو ہمیشہ اچھا مشورہ دے گا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. تو یہ کچھ کال تھے جو مجھے تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں، جو وہ مجھے بول رہی تھی آپ اپنی میٹ کے ساتھ اچھا کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. وہ نہیں ٹکتی وہ ان کا اپنا دین ایمان ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، کسی انسان اور کسی کے لیے بھی نہیں. ہاں جی، تو یہ جو ہے مجھے تھوڑی اچھی باتیں لگی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ہاں جی، اس دن مجھے آیا تھا. اب کم بیک ٹو دا ولاگ. کڑی میں نے بنا لی تھی اور میں یہ دیکھیے اخروٹ لے کر آئی تھی بلوچستان، آئی تھنک ڈرائی فروٹ والے سے. اینڈ تھرڈ کلاس قسم کا ڈرائی فروٹ ہے. سیریسلی اس کے بعد تو میں نہیں لینے والی. میں تو اپنی امی کو کہوں گی میرے لیے بھجوا دیں گی کوئٹہ سے، کوئٹہ جائے تو ادھر سے منگوا لی. یہ کوئی بلوچستان والے نہیں تھے، یہ بہت ہی تھرڈ کلاس قسم کا ڈرائی فروٹ تھا. اس کے اندر صرف آپ سوچیں کہ میں نے تقریباً کوئی 5 اخروٹ توڑے ہوں گے، اس میں سے 4 اخروٹ خراب تھے. سیریسلی 4 اخروٹ خراب تھے اور اس میں کیڑا لگا ہوا تھا، وہ نہیں فنگس سی لگی ہوئی تھی. سو فنگس سے پتہ نہیں جالا سا لگا تھا، آئی ڈونٹ نو اس کو کیا بولتے، بٹ خراب تھے. تو میرا تو بہت ہی بیڈ ایکسپیرینس رہا. میرا تو ڈرائی فروٹ ہمیشہ کوئٹہ سے آتا ہے. جب میں آئی بھی تھی تو میں آتے ہوئے لے کر آئی تھی. سو آئی ایم گوئنگ ٹو آسک مائی مدر کہ میرے لیے نا ڈرائی فروٹ ادھر سے بھجوا دیں، کیونکہ یہ ڈرائی فروٹ سیریسلی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو کھایا جائے. میں نے تو رکھ دیا ہے، میں اس کو کھول کے دیکھوں گی، جو ٹھیک ہوگا کھا لیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں کھائیں گے. تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اگر پنڈی اسلام آباد میں کوئی اچھی شاپ ہے ڈرائی فروٹ کی، ادروائز یہی بڑی بڑی شاپس لگی ہوئی ہیں، تو مجھے تو بالکل اس کا اچھا نہیں لگا. سو خیر یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اور پھر رات کو میں گئی تھی فروٹس وغیرہ لینے کے لیے. اینڈ میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ کچھ ایسے فروٹ والے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے ایجڈ ہوتے ہیں نا، تو ان سے جا کے فروٹ لے لیا کریں، کیونکہ وہ اتنی ایج میں اگر کوئی بندہ اس ایج میں کام کر رہا ہے نا تو وہ بہت ہی مجبور ہے. تو خیر میں نے فروٹ لیا اور بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید ہے آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا اور انفارمیٹیو لگا ہوگا. اور سی یو ان شاء اللہ تعالیٰ ان مائی ٹماروز ولاگ. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.